عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید 25واں سپارہ سورہ دخان کی پہلی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، عام طور پہ ہم مسلمانوں کے جذبات کچھ اس طرح کے ہیں کہ امت کا ایک طبقہ یا تو وہ عبادت کی طرف آتا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں جوش میں آ بھی جائے تو پھر بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وہ عبادت میں لگ تو جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو جس انداز سے ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ طریقہ ثابت ہوگا، سنت ہے، ثواب ملے گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اس کی وجہ سے مزید نیک اعمال میں مدد اور تقویت ملے گی، اللہ کی ذات کا تعلق نصیب ہوگا۔ اور اگر وہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ خود تراشیدہ ہے، اپنی طرف سے من گھڑت طریقہ اختیار کر لیا، تو بھائی یاد رکھنا، جس ساری رات عبادت کر لیں اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ وہ عمل مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کا سبب تو اور ذریعہ بنے گا، لیکن اللہ کا قرب کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ جب بندہ بدعات کے اندر لگ جاتا ہے تو پوری اسے توفیق نہیں ملتی سنت پہ عمل کرنے کی۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کرنے لگے، پہلے اس کا صحیح سنت طریقہ علماء سے پوچھ لیا جائے۔ مثال کے طور پہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے، شریعت کا درس یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں، اگر قرض ہے اس کو ادا کرو۔ اس کے تجہیز و تکفین کے بعد اس کی جو وراثت میں وہ مال چھوڑ کر گیا ہے، وہ مال جتنے بھی اس کے ورثہ ہے اس میں تقسیم کر دو، اور یہ کام جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بھائی، ایمانداری سے بتانا، ہمارے ہاں سب سے پہلے فوت ہونے والا تجہیز و تکفین کر دی، اب اس کا تیجا کرنا ہے، اب اس کا 9ویں کا ختم دلانا ہے، اب 40واں کرنا، اس میں لگ جاتے ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اصل جو معاملہ تھا، جو بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، جو بہنیں ہیں، مرنے والا بیٹیاں چھوڑ کے گیا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کا جو حق ہے ان کو دے دو، اور ہماری اس طرف توجہ بالکل بھی نہیں جاتی۔ اگر میں وارث بنا تو میرا جی یہ چاہتا ہے سب کے اوپر سانپ بن کے میں بیٹھ جاؤں، کسی اور کا اختیار بنتا ہے، وہ اپنے لیے قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تک شریعت کا حکم نہیں دیکھیں گے، جو بھی آپ عمل کر لیں اس پہ ثواب نہیں ہے۔ ثواب کے لیے اللہ کا حکم ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہونا، یہ دونوں شرطیں لازم ہیں۔ اب ایک آدمی نماز کے جوش میں آیا مسجد میں، صبح دیر سے اٹھا، جب مسجد میں پہنچا تو سورج نکل چکا تھا، ٹھیک ہے بھائی، فجر کا وقت ختم ہو گیا، یہ جو وقت تھا مکروہ وقت شروع ہو گیا، جو 10 یا 12 منٹ تھے، اب اس نے آ کے فوراً نیت باندھی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وضو بھی ہے، مسجد میں بھی آیا ہے، پورے وقار سے کھڑا ہے، نماز پڑھی ہے، تکبیر تحریمہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر کی ہے، ہاتھ باندھے، پورے آداب سے نماز پڑھ رہا ہے۔
ثنا پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورت ملائی ہے، رکوع سجدہ کیا، اللہ کی حمد و ثنا، پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن وقت کون سا تھا بھائی؟ مکروہ وقت تھا۔ آپ ایمانداری سے بتائیں اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ جہاں باقی شرائط نماز کے لیے ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وقت کا ہونا شرط ہے۔ اگر وقت کے بعد پڑھی تو نماز، یعنی مکروہ وقت میں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے لازمی ہے۔ اب ایک وہ بندہ کہ جی میں نے تو نماز پڑھی ہے، میں نے وضو بھی کیا، اہتمام سے نماز پڑھی ہے، خشوع و خضوع کا بھی خیال رکھا ہے، لیکن فقہا کیا فرماتے اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ اس نے تو اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو کے آیا ہے۔ علماء فرمائیں گے کہ شریعت سے جہاں نماز کا حکم ثابت ہے وہاں پہ نماز کا وقت بھی کیا بھائی؟ ثابت ہے۔ تو نماز کے وقت کو چھوڑ کے مکروہ اوقات میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی بات کی بھائی؟ اسی طرح ہر عبادت میں شرط ہے، جو بھی عبادت کریں گے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پایا جانا انتہائی کیا بھائی؟ لازمی اور ضروری ہے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہنا بھائی ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، اس میں سنت کا رنگ نہیں پایا جاتا جس طرح تم کر رہے ہو، تو لیبل لگا دیا جاتا ہے کیا؟ وہابی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہابی ہو گیا۔ بس اتنی بات کر دو۔ بتانے والا حق بات بتا رہا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ وہابی ہے۔ مثال کے طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان کے اندر جماعت کا کرنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، حرام کے قریب قریب ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اوابین کی نماز ہے، مغرب کے بعد 12 سال کی عبادت کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جوش میں آ کے چند حضرات کٹھے ہوئے، ایک اس میں امام بنا، باقی پیچھے کیا بن گئے؟ مقتدی بن گئے، اور جماعت کے ساتھ نفلی عبادت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ ادا کیا جا رہا ہے۔ اب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پاسداری تو کی ہے کہ یہ نفل پڑھنا شروع ہو گیا، لیکن دوسرا جو حکم تھا کہ نوافل کے لیے اجتماعیت ثابت نہیں ہے۔ اب جب اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی؟ اس نے تو فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے، اور حرام کام پہ ثواب نہیں ملتا۔ تہجد کے وقت چند دوست اکٹھے ہوئے، نوجوانوں کو جوش چڑھا، مسجد میں آگے ایک جیسے طرف کھڑے ہو گئے، ایک امام بنا، باقی مقتدی بن گئے۔ جی ہم نفل تہجد کی نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، ثواب زیادہ ہوگا۔ جماعت میں ثواب تو زیادہ ہے، لیکن نفل کی جماعت میں ثواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اسی طرح صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، دیہاتوں میں مستورات ایک گھر میں جمع ہوتی ہیں، ایک امام بن جاتی، باقی اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں۔ وہ بھائی جب نماز کے نفلی نماز کے لیے جماعت ثابت ہی نہیں ہے، مردوں کی ثابت نہیں، عورتوں کی کہاں سے ثابت ہوگی بھائی؟ اگر خواتین کو سمجھاؤ، نویں مولوی آ گئے نے، ساڑی ماں بھی پڑھ دی، ساڑی دادی اسی خود کیا پڑھ دیا نو۔ بھائی جب مسئلے کا نہیں پتہ تھا تو ٹھیک ہے چل گیا، جب پتہ چل گیا پھر گناہ کو چھوڑنا لازم ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ اسی طرح نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے، خواہ وہ تہجد کی نماز، اشراق کی ہے، چاشت کی ہے، اوابین کی ہے، صلاۃ التسبیح ہے، کوئی بھی نفلی عبادت ہے اس کے لیے اجتماعیت بھی شرط، لوگوں کو اکٹھا کرو۔ اچھا آپ کہیں کہ مولوی صاحب اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ آپ منع تو کر رہے ہو کہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا اکٹھا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، اس پہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ اکثر علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب صبح تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، کہ کیا انداز ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیسے آتے ہیں کچھ پتہ نہیں، ایمان آ کے آتے ہیں۔ اچھا جو ندا لگائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو صدا لگائی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جو اعلان کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟
کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ بیان فرمائے کہ یہ الفاظ کے ساتھ اعلان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جب اعلان ہوتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا بندہ مر گیا، کیا کہتے ہیں؟ فلاں آدمی فوت ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے گھر والے سارے مر گئے؟ بولو وہ یار جواب تو دیو، پتہ لگ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب اعلان ہوتا ہے فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلانے کے گھر میں سے ایک آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا دنیا کا سفر ختم ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا پورے گھر والے فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اللہ آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں تو پھر یہ اعلان ہوتا ہے کوئی تم میں سے رزق طلب کرنے والا ہے؟ کوئی مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کو کیا دوں؟ رزق دوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ یہ اعلان نہیں کرتا ہے کوئی جماعت جو رزق طلب کرنے والی ہو؟ ہے کوئی جماعت ایسی مسلمانوں کی جو مجھ سے رزق طلب کرے، مغفرت طلب کرے، یا کوئی اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے درخواست کرے، میں اس جماعت کی مصیبت کو دور کر دوں؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے تم میں سے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو کیا دوں؟ رزق۔ اکیلے مفرد کے سیغے ہیں۔ کس کے سیغے ہیں بھائی؟ مفرد کے سیغے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی بخشش مانگنے والا تاکہ میں اس کی کیا کروں بھائی؟ بخشش کر دوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں نوافل پہ جب بھی ثواب آئے گا تو وہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں خواتین باجماعت صلاۃ التسبیح ادا کرتی ہیں، یاد رکھنا بھائی یہ خلاف شریعت کام ہے، اور خلاف شریعت کام پہ ثواب نہیں ملتا۔ ایک آدمی قبرستان میں جا کھڑا ہو کے اذان دینا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی ہے۔ اس 23 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قبرستان میں کھڑے ہو کے میت کو دفن کرنے کے بعد یا پہلے یا قبرستان میں کبھی اذان دی نہیں۔ اگر کوئی عاشق کھڑا ہو کے اذان دینا شروع کر دے ثواب ملے گا؟ پڑھا تو اس نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، لیکن یہ جواب دیا جائے گا حضرت یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنا کے نہ بھیجا ہوتا، ماڈل نہ بھیجا ہوتا، پھر ہم کرتے اپنی مرضی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے تو پھر وہی کام چلے گا جس عمل پہ نبوت کا سکہ ہے، جس کام پہ سنت کی مہر ہے وہ اس پہ ثواب ہے، ورنہ ثواب نہیں ہے۔ تو اس لیے نوافل کے لیے اجتماعیت شرط نہیں ہے، نوافل کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اس کو مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے یہ لکھنا ناجائز ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی جماعت شعوری ہو نفل کی اس میں شرکت کرنے کی اجازت صاحب منع کر نہیں، صاحب تم اپنی پڑھو، ہم آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ زندگی دور نبوت والی، اس میں ایک روایت جامع ترمذی شریف کی ہے غالباً۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رات کو سوئے اماں کے پاس، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور رات کو جب اکثر حصہ گزرا ہے کچھ حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے۔ اماں کہتی میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ جا کے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا ہوا ہے اور دعا فرما رہے ہیں۔ کیا کر رہے بھائی؟ دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں تک بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں قبرستان، یہ جو شب آ رہی ہے، جو رات آ رہی ہے نا، یہ شب برات کی رات ہے، اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے ہیں، لیکن ان 23 سالہ دور نبوت میں کتنی بار گئے؟ ایک مرتبہ۔ کتنے بار؟ جو میں نے حدیث مبارکہ میں، اس سے زیادہ نہیں گئے۔ اور جب تشریف لے کے گئے ہیں کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ کیسے گئے؟ اکیلے تشریف لے کے گئے اور وہاں دعا فرمائی، واپس آئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جانا بھی ہے قبرستان اس رات میں تو ایک دفعہ چلا جائے زندگی میں، سنت کیا تھا، عمل کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی دفعہ گئے،
ٹھیک ہے بھائی. اور گئے کیسے؟ اکیلے تشریف لے کے گئے, دعا فرمائی, واپس آ گئے. ہمارے یہاں جاتے ہیں تو ٹولوں کے ٹولے, گروہ کے گروہ, جماعتوں کی جماعتیں, راستے میں گپ شپ ہو رہی. کہاں جا رہے بھائی؟ قبرستان جا رہے ہیں. وہاں جا کے بھی کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی وہ 3 صورتیں پڑھی, ہاتھ اٹھا کے تھوڑی دعا کی, واپس. راستے میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ گپ شپ ہو رہے ہیں. قبرستان میں جانے کی اجازت اس لیے ملی تھی تاکہ جا کے عبرت حاصل کی جائے. کیا کیا جائے بھائی؟ اور ہم تو جاتے ہیں سیلفیاں لینے کے لیے, تصویریں بنانے کے لیے. جانے والا اس انداز سے جائے کہ پتہ ہو کہ آج جو چلے گئے ایک دن میں نے بھی جانا ہے. تو اس لیے اس رات قبرستان جانا عورتوں کے لیے تو ویسے ہی حرام, منع ہے بالکل. مردوں کو اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس رات میں تشریف لے کے گئے پوری حیات طیبہ میں, 23 سالہ دور نبوت میں. تو ہمیں بھی کتنی دفعہ جانا چاہیے بھائی؟ صرف ایک مرتبہ اس رات میں. باقی ویسے روزانہ جائیں, عام دنوں میں آپ روزانہ جائیں, منع نہیں ہے. لیکن اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبرستان میں تشریف لے گئے. ایک مرتبہ پوری حیات طیبہ میں گئے شب برات کی رات میں, اور اکیلے گئے, وہاں جا کے دعا کی, واپس آ گئے. اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک دفعہ جائیں, اکیلے جائیں. ڈر لگتا ہے نہیں جائیں, اگر ڈر لگتا ہے تو نہ جائیں, کوئی بات نہیں, کوئی لازمی فرض تھوڑی ہے. 1-2 ساتھی چلے جائیں, ایک دفعہ اتباع سنت میں چلے جائیں, باقی پھر نہیں جائیں. نہیں یار ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, جو چیز ثابت ہے اس کے کرنے پہ ثواب ہے, اور جو چیز ثابت نہیں ہے اس کے نہ کرنے میں ثواب ہے. کریں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ گناہ ہوگا. اور یہ جو جیسے آج کی رات ہے, اس میں لوگ دیوانہ وار عبادت کرتے ہیں, اللہ کے حضور نظر و نیاز کرتے ہیں, اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں, گناہوں پہ روتے ہیں. اللہ کے حضور جب بھی کوئی عمل پہنچتا ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتے. کسی جگہ پہ اللہ نے یہ سوال نہیں کیا بندے سے کہ آج کی رات تو نے کتنے نفل پڑھے ہیں. کبھی آپ نے سنا علماء کسی مسئلے کے عالم دین نے یہ سوال آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہو کہ اللہ اس رات میں یا کسی اور رات میں اپنے بندے سے پوچھتے ہیں آج رات تو نے کتنے نفل پڑھے ہیں؟ کوئی ایسا آپ نے سنا کبھی؟ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے اکٹھے ہو کے آ جائیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تنہائی کے لمحات میں میرے ساتھ کتنی گفتگو کرتا ہے. تنہائی کے لمحات میں گوشہ نشینی, رات کو اکیلا, اللہ کے حضور یہ کتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہے. ایک آدمی تنہائی میں بیٹھتا ہے اور وہ پتہ نہیں اللہ کے ساتھ کیا باتیں کرتا ہے. جو تنہائی میں باتیں کر رہا ہے اس کا کسی اور کو پتہ ہے بھائی؟ بولو. اب میں یہاں گفتگو کا آپ سن رہے ہیں, جو بھی باہر سے آئے گا اسے پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ یہ ایک بندہ گفتگو کر رہا ہے, باقی سارے سن رہے ہیں, اس پہ تو گواہ ہیں. میرے دل میں اللہ نہ کرے ریا آ سکتی ہے کہ میری بات سن رہے ہیں, آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے ہم پہلے آ گئے. ہر چیز کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بندہ ہے ہی اکیلا, تنہائی میں بیٹھا, اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, اس کے دل میں ریاکاری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس کو 10 منٹ ملے, زیادہ وقت بھی نہیں ملا, 10 سے 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 2 منٹ, 10 منٹ ملے, یہ اللہ کے حضور بیٹھ کے رو رہے ہیں. سابقہ زندگی پہ اللہ سے معافی مانگ رہا, اللہ جو گناہ ہو گئے مجھے معاف کر دے. اس کا یہ جو تنہائی کے لمحات اللہ کے حضور گزرے ہیں راز و نیاز کرتے ہوئے اکیلے میں, کسی نے آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کو پتہ نہیں, یہ اس کے جو لمحات ہیں اس کی بخشش کے لیے کافی ہو جائیں گے. آپ نے کبھی سنے کہ اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے اس نے کتنے زیادہ مقدار میں آنسو بہائے ہیں؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ آیا, نیچے بھی نہیں گرا, صرف گال تک ہی آ گیا, اللہ اس آنسو بہانے کی وجہ سے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتے بھائی؟ معاف کر دیتے ہیں. اب ایک آنسو گرانے کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایک بندہ بیٹھا ہے, کیفیت ایسی بن گئی, اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اوپر غالب آ گیا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے, اور یہ کیفیت تھوڑی دیر رہی ہے. اس کیفیت کے دوران اس نے ان لمحات کے درمیان میں اپنے لیے امت کی ہدایت کے لیے دعا کی ہے, اس نے دعا ختم کر دی. اب حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھا بھی کسی نے نہیں, رو بھی اللہ کے ڈر سے رہا, اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے. اللہ نے اس کے لیے کیا کر دیا بھائی؟ سارے گناہ معاف کر دی. تو تنہائی چاہیے,
اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ تنہائی میں میرے پاس آئے، میرے ساتھ گپ شپ لگائے، میرے ساتھ گفتگو کرے، میرے ساتھ باتیں کرے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے تنہائی میں جاتا ہے پھر دل میں ریاکاری نہیں آتی۔ پھر یہ جو بندہ تنہائی میں اللہ کے حضور راز و نیاز کرتا ہے نا بھائی، وہ حقیقتاً اپنے گناہوں پہ کی وجہ سے اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ جو تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے نا، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور یہ محبت اس کو تنہائی میں لے کے جا رہی ہے۔ اس لیے اس رات میں اگر عبادت کی اللہ توفیق، عبادت کرنا اس رات میں ثابت ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں آپ 4 رکعت پڑھیں، اس میں فلانی صورت پڑھیں، فلاں چیزوں کو اتنی بار پڑھیں، کچھ ثابت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ سے کچھ بھی ثابت، عبادت ثابت ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر اذکار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، جتنی دیر مرضی اللہ کے حضور روئیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص طریقہ عبادت ثابت بھائی نہیں ہے۔ سب سے بڑی عبادت پتہ کیا بھائی؟ اس رات، ویسے بھی اس رات میں سب سے بڑی عبادت برادرانہ مشورہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں گناہوں سے بچ جائے۔ نہیں آپ کے کام کاج ایسے ہیں، آپ کو جلدی سونا پڑتا ہے، یا آپ کام میں مصروف ہیں، آپ عبادت نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں، ایک یہ کام کر لیں کہ پوری رات کوئی گناہ نہ کریں۔ نیٹ دیکھتے ہیں، یعنی بیہودہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، بد نظری ہو رہی، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یا کوئی اور کام ہے جو گناہ کے زمرے میں ہے، اللہ جانتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، صرف یہ گناہ اس رات کیا کر دیں بھائی؟ مستقل چھوڑ دیں، ورنہ اس رات میں گناہ سے کیا کریں؟ مکمل طور پہ اجتناب کریں، اور عشاء اور فجر یہ دونوں نمازیں باجماعت ادا کریں۔ عشاء اور فجر کیسے ادا کریں بھائی؟ باجماعت ادا کر لیں۔ اٹھنے کی توفیق ملی بڑی اچھی بات ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں، یہ 2 کام آپ اس رات میں لازمی کریں، ہر بندہ کرے، عشاء اور فجر باجماعت ادا کریں، اور اس رات میں ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کریں۔ یہ 2 کام آپ کر لیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ 2 کاموں کی وجہ سے اللہ میرے اور آپ کے پچھلے گناہوں پہ کیا کر دیں گے بھائی؟ مغفرت کا قلم پھیر دیں گے۔ اس رات میں عبادت ثابت ہے، اور کل کا روزہ بھی کیا بھائی؟ ثابت ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 ہر اسلامی مہینے کی 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15، اس کو ایام 20 کا روزہ کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ کوئی آدمی یہ رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، شعبان کے مہینے میں 1 سے لے کے 27 تک یہ روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور 28، 29 یہ 2 دن پھر روزہ نہیں رکھتے تھے تاکہ بدن قوی ہو جائے اور رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ روزہ رکھیں، ثواب ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہ رکھیں، اس کو سنت سمجھ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی رکھا ہے، لازمیہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ ایک بھائی کہ نہیں؟ جہاں پہ 10 محرم الحرام کا روزہ ثابت ہے، مستحب میں لکھا گیا ہے، یوم عرفہ کا روزہ لکھا ہے، فقہاء نے وہاں پہ اس کے روزے کو نہیں لکھا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مشورہ جو دیا ہے وہ یہ کہ فجر اور عشاء باجماعت ادا کریں، اور دوسرے نمبر پہ اس رات میں روزانہ بچنے کی کوشش کریں، لیکن اس رات میں کوئی گناہ نہ کریں۔ مغرب کے بعد سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے اسی وقت سے نداء اعلانات شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو مغرب کے بعد کوئی عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں، ذکر اذکار جو بھی کر سکتے ہیں، آسانی سے سہولت کے ساتھ ہو، اور اس رات میں کوئی خاص قسم کا کھانا کوئی ثابت نہیں ہے۔ حلوہ پکاؤ جی مولوی صاحب نے گھر بھی بھیجو تو آپ بھی کھاؤ، ثابت نہیں ہے۔ تجربہ یہ ہے جب آدمی کھانے پکانے میں لگ جاتا ہے نا، انتظام کرنے والا عبادت نہیں کر پاتا۔ ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ آپ کے ابھی یہ شادی ہے کسی کی مثلاً، وہ سارے لگے ہوئے اپنی تیاریوں میں، جمعہ بھی کیا ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے یا نہیں بھائی؟ بارات کی وجہ سے جمعہ رہ گیا۔ ایسے جب بندہ انتظام میں لگ جاتا ہے عبادت کے لیے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے اس رات میں کوئی کھانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بھیا بریانی پکاؤ، مولوی صاحب نے کھلاؤ تو آپ بھی کھاؤ، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو گئے بھائی؟
وہ میرے پیٹ دے بھی تو لت وجن رہی نا، ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ اس رات میں کوئی خاص قسم کے کھانے پکانے کی اجازت نہ شریعت سے ثابت ہے۔ وہ معمول کے مطابق آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا پکتا ہے، پکائے کھائے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص ڈشیں پکانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بچوں میں یہ رواج ہے معاشرے کے اندر چھریاں پٹاخے بجانے کا، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے بھائی، یہ کہاں مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا طریقہ عبادت یہ ہے کہ وہ گوشہ نشینی میں اللہ کے حضور روتے ہیں۔ جس وقت بیت اللہ فتح ہوا، اس سے بڑی کوئی خوشی ہوگی بھائی؟ ایک وقت وہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ احرام باندھ کے عمرہ کی نیت سے مدینہ طیبہ سے چلے، لیکن مکہ میں داخل ہونے کی اجازت مشرکین نے نہیں دی، واپس جانا پڑا ہے، وہیں پہ احرام کھولیں، کفارہ دیا، وہیں سے واپس آ گئے۔ اور ایک وقت وہ ہے کہ جو جتنے بھی مکان مشرکین نے چھین لیے تھے، ہجرت کی وجہ سے چھوڑنے پڑے تھے، یہ اپنا وطن اصلی چھوڑنا پڑا تھا مسلمانوں کو۔ یہ جب سارا کچھ دوبارہ ملا ہے تو کون سے وہاں چھریاں پٹاخے چلے؟ روایات سے جو بات ثابت ہے نا بھائی شکرانے کے لیے، وہ یہ تھا کہ کوئی بیت اللہ کا گلاب پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی ویسے عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی سجدہ شکر میں گرا ہوا ہے۔ اس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جو اللہ نے فتح کی صورت میں مکہ مکرمہ بیت اللہ دوبارہ مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ چھریاں پٹاخے بجانا یہ کسی بھی موقع پہ شریعت سے ثابت، آج کی رات نہیں، کسی بھی موقع پہ ثابت نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جب تک یہ چھریاں پٹاخے نہ چلیں ہماری خوشی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ میرا اور آپ کا نکاح زندگی میں طرز طرز کے ایک مرتبہ ہوا ہے، ایسے ہی ہے بھائی، دوسری دفعہ کا نام لے ایسے ہوتا ہے جیسے کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، اور ان 11 شادیوں میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھریاں پٹاخے بجائے ہوں۔ ہمارے ہاں تو لاکھوں روپیہ اس کے نظر کرتے ہیں ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ، ناچ گانے پہ لگتا ہے، اور اصل نکاح کیا بھائی عبادت ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عبادت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور طریقہ بھی وہی چلے گا جو آمنہ کے لال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی گڑبڑ کی ہے تو وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور جب عبادت بدعت میں چلی جاتی ہے اس پہ ثواب کبھی نہیں ہوتا۔ حضرات لکھتے ہیں کہ جو بندہ بدعت کے ارتکاب میں آگے نکل جاتا ہے اسے کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، رشوت دیتا ہے، اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جو آدمی کہہ رہا ہے میں عبادت کر رہا ہوں وہ کہاں توبہ کرے گا؟ اور عبادت وہ تو ہے ساری بدعات کے زمرے میں۔ تو اس لیے بھائی یہ بات نشین فرما لیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ ہے پہلے طریقہ نبوی پوچھ لیں، جو سنت عمل ہے اس کو اختیار کریں گے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، لیکن بدعات کی وجہ سے نہ توبہ کی توفیق ملتی ہے اور نہ ہی کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے لیے کوئی سفارش فرمائیں گے کہ جس نے دین میں اپنی طرف سے نئے نئے طریقے گھڑ لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب، یہ قبیلہ تھا بہت بڑا، ان کے بکریوں کا شوق تھا، فرمایا جتنے قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں ان کے بدن پہ جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کی مقدار میں اللہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو اس رات میں جہنم سے برات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک بکری کے بدن پہ کتنے لاکھوں بال ہوتے گنے نہیں جاتے، اور پورے قبیلے کی لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں بکری ہیں، ان کے بالوں پہ کتنے، ان کے بدن پہ کتنے بال ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ اس رات میں مسلمانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے بعض حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کی اللہ بخشش نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے بھائی، پہلے نمبر پہ جو کلمہ نہ پڑھنے والے تو مشرک ہیں کہ اس رات میں اللہ مشرک کی بخشش بھی
نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو بندہ متکبر مزاج ہے، اس کے دل میں تکبر بہت بھرا ہوا ہے، متکبر کی بھی اللہ اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ ہر ایک بندے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اونچا پہنچی شخصیت سمجھ رہا ہے، اور ہر بندے کو یہ سمجھ یہ میرے سامنے کیا ہے، جس کا مزاج یہ ہے نا بھائی تکبرانہ متکبرانہ، اس رات میں اس مسلمان کی بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی ہے، مستقل شراب کے نشے میں رہتا ہے، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کا نافرمان ہے، والدین کا کیا بھائی نافرمان ہے، توبہ نہیں کی، والدین زندہ ہے، معافی نہیں مانگی، اللہ اس بندے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنے والا، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، یہ قطع رحمی کرتا ہے۔ جو بھی رشتہ دار کو، جو بھی دوست اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے، یہ اسے دھتکار دیتا ہے، دوبارہ اس کے پاس بھی نہیں جاتا، وہ معافی کے لیے بھی آتا ہے، یہ نہیں چھوڑتا۔ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بھائیوں کے لیے اپنے دل میں حسد پیدا ہے، کینہ پروری ہے، ہائے انہوں کا تو مل گیا مال، اے کا تو اتنے چلا گیا، کینہ پروری جس کے دل میں ہے، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو باتیں بتلائی ہیں، اگر ان بری عادات میں سے کوئی میرے اور آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، ابھی رات شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے توبہ اور استغفار کر لیں۔ جو بندہ مستقل اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ صرف نماز کے لیے حکم نہیں ہے، یہ مستقل 24 گھنٹے کی زندگی میں ہے کہ شلوار کہاں ہونی چاہیے بھائی، ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے۔ جو بندہ مستقل شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، تمام احباب سنتیں ادا کر لیں۔